آج میں رجب بٹ کی فیملی کو، ان کی والدہ کو اور ان کی بہن کو ایسا مشورہ دینے جا رہی ہوں جس سے ان کی فیملی میں سکون کی لہر آ جائے گی۔ محبت کا جو ایلیمنٹ بیوی کے ساتھ ہے وہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا، تو اس میں دشمنوں کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا۔ ان کے گھر کے معاملات جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں، اور والدہ سے بھی یہ گزارش ہے کہ دیکھیں آپ کے گھر میں جو بہو آئی ہے اب وہ ایک بچے کی ماں بھی ہے۔ ایمان کو سائڈ پہ بھی کر دیں لیکن اس بیٹے سے تعلق جو ہے وہ تا قیامت جڑا رہے گا۔ رجب بٹ کا ماں بننے کا ثبوت دیں۔ ایک دوسری بیٹی جو آپ کے گھر میں آئی ہے وہ عزت دار بیٹی ہے۔ آپ ایک دادی ہیں، دادی بن کر سوچیں، آپ ایک ساس بن کر نہ سوچیں۔ آپ کو ایمان کو گھر لے کر آنا چاہیے۔ خاندانی اور نسلی لوگ ایک عورت کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں۔ ایک مرد سے یہ تو برداشت ہوتا نہیں کہ کسی غیر مرد کا جو ہے وہ میسج اس کی بیوی کو آ جائے تو خود چھپ چھپ کر جو ہے وہ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے شوہر کے سکینڈلز جو اس طرح سامنے آ رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ بات قابل برداشت تھی؟ اور رجب بٹ کو بھی یہ بٹھا کر سمجھائیں کہ فیملی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ میری والدہ کی طرح ہے رجب بٹ کی والدہ بھی، اور میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، اور میرے تو نیبرز بھی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں ہمیشہ سے جب بھی رجب بٹ کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو میں ضرور اس پر جو ہے وہ بات بھی کرتی ہوں اور ان کو مشورہ بھی دیتی ہوں۔ رجب بٹ کی بہن اور والدہ کا بڑا اہم کردار ہے رجب کی زندگی میں۔ ہر مرد کی زندگی میں اس کی ماں اور بہن کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ کردار شادی کے بعد جو ہے وہ اور بھی زیادہ مضبوط نظر آتا ہے۔ جبکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب ایک مرد شادی شدہ ہو جاتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک لڑکی جو اس کے گھر آتی ہے بیوی بن کر، وہ اس کا رسپانسبل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کا پروٹیکٹر ہے، اس کا محافظ ہے، اس کا شوہر ہے، تو اس کی ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا کہ پہلے وہ ماں کی دیکھ بھال کرتا تھا، ماں کی عزت کرتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بہن کی بات مانتا تھا، اور پھر ایک اور پرسنالٹی کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بات ماں اور بہن کو اس لیے ہضم نہیں ہوتی کہ ایک تیسرا بندہ بیچ میں آ کر جو ہے وہ ان کے بیٹے کی اور ان کے بھائی کی توجہ جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور کامیاب کیسے ہوتی ہے کہ وہ اس کی بیوی ہوتی ہے اور وہ اس کے بہت قریب ہوتی ہے۔ محبت کا جو ایلیمنٹ بیوی کے ساتھ ہے وہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ ایک مرد کی تسکین کا باعث جس طرح اس کی بیوی بن سکتی ہے، اس کی تسکین کا باعث جو ہے وہ دنیا کا کوئی اور رشتہ نہیں بن سکتا۔ بیوی سے اسے محبت بھی ملتی ہے، ایک دوست بھی ملتا ہے، ایک ساتھی بھی ملتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی رجب بٹ کی فیملی کے ساتھ ہوا کہ رجب بٹ کی جب شادی ہوتی ہے، شادی سے پہلے سب کچھ سموتھ چل رہا ہے۔ رجب بٹ کی فیملی اور رجب بٹ کی فیملی میں شامل ہونے والے تمام تر آڈینس، آپ تمام لوگ جو ہے وہ اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ ڈیلی کی روٹین کو فالو بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ میرے گھر کے بچے بھی جو ہے وہ رجب بٹ کی ویڈیوز جو ہے وہ دیکھتے تھے، اور پراپر طریقے سے جو ہے وہ بتاتے بھی تھے۔ میں تو رجب کو اس طرح نہیں جانتی تھی، جب میرے گھر کے بچوں نے بتایا کہ جی رجب بٹ کوئی یوٹیوبر ہے اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں، تو میں نے پھر دیکھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ جی ان کی والدہ ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، اور یہ پورا ایک فیملی ولاگنگ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور لوگ انہیں بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو میں نے پھر جو ہے وہ کوشش کی، جب ان کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد کنٹروورسی سامنے آئی تو اس میں دشمنوں کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا، دشمنی بہت زیادہ تھی۔ دشمنی پر بھی میں نے ویڈیوز بنائی، حسد پہ بھی ویڈیو بنائی۔ ان کے کاروبار کی جب معاملات ہوئے، انہوں نے جب اپنا برانڈ لانچ کیا اور اس پر جو ہے وہ کنٹروورسی ہوئی، اس پر بھی میں نے ویڈیو بنا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آج ان کے گھر میں جو ہے وہ دراڑ پڑ چکی ہے، ان کے گھر کے معاملات جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں۔ رجب بٹ اپنی بیوی کو شاید اس طرح سے پیار، محبت اور وقت نہیں دے پائے جس طریقے سے اسے دینا چاہیے تھا۔ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں، آج میں ان کی والدہ سے مخاطب ہوں، اور آپ میری بھی والدہ ہیں، اور رجب بٹ سے میں یہی کہوں گی کہ وہ بھی اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کے کچھ وقت جو ہے وہ گزار کر اس بات کو سیکھیں، اور والدہ سے بھی یہ گزارش ہے کہ دیکھیں آپ کے گھر میں جو بہو آئی ہے اب وہ ایک بچے کی ماں بھی ہے۔ آپ کا جو بیٹے کا بیٹا اس کے پاس موجود ہے وہ آپ کی بہت بڑی پاور ہے۔ کسی بھی خاندان کی پاور جو ہے وہ اس کے گھر میں آنے والا وہ چشم و چراغ ہوتا ہے، اس کے بیٹے کا وہ بیٹا ہوتا ہے جس پر اگلی نسل آپ کی جو ہے وہ چلنی ہوتی ہے۔ اب یہ بات طے ہے کہ ایمان ہی وہ عورت ہے جس نے رجب بٹ کی نسل کو آگے بڑھایا ہے۔ اگر رجب فیملی جو ہے وہ رجب کو دیکھتی ہے تو وہ ظاہر ہے اس کے آگے بیٹے اور اس کی زندگی میں آنے والے تمام تر حالات سے بھی جو ہے واقف رہنا چاہے گی۔ ان کے جو فالوورز ہیں، جو لوگ ہیں، وہ ایمان سے لے کر، آپ بے شک ایمان کو جو ہے وہ چھوڑ بھی دیں، ایمان کو سائڈ پہ بھی کر دیں، لیکن اس بیٹے سے تعلق جو ہے وہ تا قیامت جڑا رہے گا رجب بٹ کا۔ اور رجب بٹ کی دادی جو ہے، رجب بٹ کی بیٹے کی دادی جو ہے وہ ان کی ماں ہی رہیں گی، اور پھپھو جو ہے وہ ان کی بہن ہی رہیں گی۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں آنٹی کہ کوشش یہ کریں کہ آپ رجب کی ماں ہیں لیکن آپ ایک دادی بھی ہیں، اور آپ ایک ساس بھی ہیں۔
ماں بننے کا ثبوت دیں. ایک دوسری بیٹی جو آپ کے گھر میں آئی ہے وہ عزت دار بیٹی ہے. اگر آپ کے بیٹے کے جو ایکسٹرا میریٹل افیئر سامنے آئے ہیں وہ کوئی بھی عورت برداشت نہیں کرتی. عزت دار خاندانی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کا غیر اخلاقی طور پر کسی بھی عورت کے ساتھ کوئی تعلق برداشت نہیں کر سکتی. میں پھر بھی سلیوٹ پیش کرتی ہوں ایمان کو کہ جس نے باقاعدہ طور پر سب کچھ جانتے بوجھتے بھی جو ہے وہ طلاق کی ڈیمانڈ نہیں کی. وہ کہتے ہیں نا کہ روس کے میکے جا کر جو ہے وہ بیٹھ جانا، یہ حرکت نہیں کی. رجب کی غیر موجودگی میں بھی وہ اس کی ماں، بہن اور گھر والوں کے ساتھ رہی اور اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ یہ اس کے شوہر کا گھر ہے، یہ اس کی ساس ہے، اس کی ماں ہے. اس نے ہر طرح سے اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ نبھائی. میں غلط نہیں کہہ رہی، میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، اور اس بات کی تصدیق جو ہے وہ رجب بٹ کی والدہ بھی کریں گی. تو رجب بٹ کی والدہ اور بہن کو یہ چاہیے کہ اب جب رجب کا بیٹا آ چکا ہے، آپ کے ایک ہی بیٹا آپ کا رجب ہے اور آپ ایک دادی ہیں، دادی بن کر سوچیں، آپ ایک ساس بن کر نہ سوچیں. آپ کو ایمان کو گھر لے کر آنا چاہیے. اس سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، آپ نے بھی کچھ جو ہے وہ کمی بیشی چھوڑ دی ہوگی، لیکن آپ کے بیٹے نے جو اس کی زندگی میں کمی بیشی چھوڑی ہے نا، آپ ایک ماں بن کر نہیں، اب ایک دادی بن کے سوچیں کہ اس بچے کو جو ہے وہ باپ کا پیار چاہیے. اس عورت کو جو اس کی بیوی تھی ایمان، اس کو تو وہ شوہر کا پیار نہیں دے پایا، لیکن کم سے کم اس بچے کو تو باپ کا پیار دے. پھر فیملی کا مقصد ہی کیا ہے؟ رجب بٹ فیملی. تو رجب بٹ فیملی میں تو پھر بندے کو فیملی اورینٹڈ ہونا چاہیے نا. لیکن رجب کی اگر پرسنالٹی میں دیکھوں تو رجب اس سے بالکل ہی اپوزٹ ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے وقت گزارنا ہی نہیں چاہتا. اس کی فیملی میں اس کو کیا لگتا ہے کہ صرف ماں، بہن اور باپ اور یہ سب فیملی ہے. تو جو بیوی اور بچہ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ فیملی نہیں ہے. دیکھیں کیسی بات ہے، انسان خون کے رشتوں کو نہیں چھوڑ سکتا لیکن بیوی بدل سکتا ہے. دنیا کا پہلا رشتہ، جس رشتے کو میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں، کتنا نازک دھاگا ہے کہ آپ اپنی بیوی اور شوہر بدلنے کا آپ کو جو ہے وہ اختیار ہے، لیکن ماں بدلنے کا اختیار نہیں ہے، باپ بدلنے کا اختیار نہیں ہے، بھائی بہن بدلنے کا اختیار نہیں ہے. تو یہ خون کے رشتے جو آپ نہیں بدل سکتے تو پھر بیوی کیوں بدلتے ہیں؟ پھر آپ شوہر کیوں بدلتے ہیں؟ اور آپ اس رشتے کو جو ہے وہ امپورٹنٹ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ وہ آپ کے خون کا رشتہ نہیں ہے. وہ کہیں اور سے اٹھ کر جو ہے وہ بندہ یا بندی آ کر آپ کی زندگی میں شامل ہو گیا تو اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. خاندانی اور نسلی لوگ ایک عورت کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں. وہ مرد ہی نہیں ہے جو مختلف عورتوں کے ساتھ اپنا تعلقات رکھتا ہے یا ان کے ساتھ اپنی جو ہے وہ غلط باتیں استوار کرتا ہے جبکہ اس کے گھر میں اس کی بیوی بیٹھی ہے. کیا وہ مرد یہ برداشت کر لے گا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ غیر مردوں سے بات کرے؟ ایک مرد سے یہ تو برداشت ہوتا نہیں کہ کسی غیر مرد کا جو ہے وہ میسج اس کی بیوی کو آ جائے تو خود چھپ کر جو ہے وہ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، خود چھپ کر جو ہے وہ عورتوں سے تعلقات رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر رجب بٹ کی والدہ کو ایک والدہ بن کر نہیں، ایک دادی اور ایک ساس بن کر سوچنا پڑے گا کہ اس عورت پر کیا گزرتی ہوگی. کچھ لمحے کے لیے ایمان کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیں کہ اگر آپ کا شوہر یہ حرکت کر رہا ہوتا اور آپ کے شوہر کے سکینڈلز جو اس طرح سامنے آ رہے ہوتے تو کیا یہ بات قابل برداشت تھی؟ نہیں تھی. کوئی عورت بھی برداشت نہیں کرتی، تو پھر وہ کیسے برداشت کر لیتی؟ اسے پیار محبت سے یہ سمجھائیں اور رجب بٹ کو بھی یہ بٹھا کر سمجھائیں کہ فیملی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. کسی مرد کے پاس اس کی اولاد ہونا بہت بڑی نعمت ہے. اور میں نے تو مردوں کو اپنی اولاد کے ساتھ بڑا جو ہے وہ خوش دیکھا ہے، بڑا جو ہے وہ مطمئن دیکھا ہے. مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے شاید اتنا پیار نہیں کرتا جتنی اپنی اولاد سے کرتا ہے. وہ مرد ہی کیا جو اپنی اولاد کو جو ہے وہ در بدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے؟ یہ تو آپ کا اپنا خون ہے نا. تو پھر اپنے خون کی خاطر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو گھر واپس لے کر آنا رجب بٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اور بہن سے میں یہ کہوں گی کہ میں مانتی ہوں کہ آپ کا آپ کے بھائی کے ساتھ بہت پیار ہے. غزل، آپ بہت پیار کرتی ہوں گی اپنے بھائی سے، لیکن آپ کا بھائی اب ایک شوہر بھی ہے، آپ کا بھائی ایک بچے کا باپ بھی ہے، اسے وہ رسپانسبلٹی بھی نبھانی ہے. تو میری ان کی والدہ اور ان کی بہن سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی انا کی قربانی دے کر آپ ایمان جیسی اچھی عورت کو، اچھی لڑکی کو اپنے گھر واپس لے کر آئیں. کیونکہ خاندانی اور نسلی بہویں نہیں ملا کرتی. آج کل آپ خاندانی اور نسلی عورت جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے نا، ایسی آپ کو جو ہے وہ آج کل لڑکیاں ملیں گی جن کے 10 افیئر ہیں، جن کے شادی کے بعد بھی جو ہے چھپ کر جو ہے وہ فونوں پر جو ہے وہ باتیں کرتی ہیں اور شوہر کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتی. یہاں تک کہ شوہر کو چیٹ کر رہی ہوتی ہیں، دوسرے گھروں کے اندر ہی جو ہے وہ افیئر چلائے ہوئے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے جو ہے وہ پوری دنیا میں. تو اگر وہاں پر کوئی خاندانی لڑکی آ گئی ہے نا، آپ رجب کی دوسری شادی کر دیں گے، تیسری کر دیں گے، چوتھی کر دیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مردانگی ہوگی کہ یہ بہت بڑا مرد ہے کہ اس نے دوسری یا تیسری شادی کر لی. مردانگی یہ ہے کہ خاندانی اور عزت دار عورت کو مزید عزت دے کر اپنے ساتھ ہی جوڑے رکھنا. کیونکہ وفادار عورت نہیں ملتی، خاندانی عورت نہیں ملتی. یاد رکھیے گا، خاندانی مرد پھر بھی مل جاتے ہیں، عورتوں کو عزت دے دیتے ہیں، لیکن یہاں پر عزت دار عورت ڈھونڈنا ویسا ہی مشکل ہے جیسے قارون کا خزانہ ڈھونڈنا. تو یاد رکھیے گا، اگر ایک اچھی بہو آپ کے گھر میں موجود ہے تو اس کی عزت کریں،
اس کا احترام کریں، اور صرف رجب بٹ کی ماں یا بہن بن کر آپ نے نہیں سوچنا. آپ کسی کی نند ہیں، آپ کسی کی پھپھو ہیں، آپ کسی کی دادی ہیں، اور آپ کسی کی ساس ہیں. اس کی ماں بن کر سوچنا ہے. صرف آپ رجب بٹ کی ماں نہیں ہیں، آپ ایمان کی بھی ماں ہیں. تو مجھے آپ لوگوں سے یہی امید ہے کہ آپ اپنا گھر بسائیں گے اور میری ان چند چیزوں پر جو ہے وہ ضرور عمل کریں گے کہ اپنی انا کی قربانی دے کر اپنے اس بچے کے لیے جو ہے وہ رجب بٹ بھی اور ان کی فیملی بھی جو ہے وہ اپنی فیملی کو مزید اسٹرانگ کریں گے. بیسٹ آف لک.